العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ گرامی قدر حضرات، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، جن کے بارے میں کتابوں کے اندر سرگان دین نے نقل فرمایا کہ توبہ سے قبل ولی بننے سے پہلے یہ بہت بڑے شرابی تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں مستی کے عالم میں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا۔ جب اس ٹکڑے کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے ایک عطر خریدا، عطر خریدنے کے بعد اس کو خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹکڑے کو ایک بلند جگہ پر، ایک دیوار کے اوپر تعظیم کے ساتھ رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ ان کی خواب میں آئے اور کہہ رہے تھے، جاؤ بشر، تم نے رب تبارک و تعالیٰ کے نام کو معطر کیا اور رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی، اسے بلند جگہ پر رکھا، تو رب تبارک و تعالیٰ خود پاک ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے بھی پاک کر دیا اور دنیا اور آخرت میں تمہیں بھلائیاں عطا فرما دی، تمہیں بزرگی عطا فرما۔ محترم سامعین ناظرین، اسی رات ایک بزرگ جو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، وہ جب سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے اللہ کے بندے، تم بشر کے پاس جاؤ اور جا کر بشر کو کہہ دو کہ تم نے رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی، رب تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام کو عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھا۔ تو گرامی قدر حضرات، جا کر بشر کو بتا دو کہ ہم نے تمہیں پاک کر دیا، کیوں کہ تم نے میرے نام کو پاک کیا اور ہم نے تمہیں پاک کر دیا۔ اللہ کے جو ولی جب بیدار ہوئے، انہوں نے سوچا کہ بشر کو تو میں جانتا ہوں، وہ تو ایک شرابی ہے، ہر وقت شراب کے نشے کے اندر دھت رہتا ہے۔ پھر انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور واپسی سو گئے۔ حتیٰ کہ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان بزرگوں نے جو اللہ کے ولی تھے 3 مرتبہ وضو کیا اور 3 مرتبہ سوئے۔ ہر مرتبہ خواب میں انہیں ایک ہی منظر دکھائی دیا کہ بشر سے جا کر کہہ دو کہ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، قبر میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ محترم سامعین ناظرین، چنانچہ صبح ہوتی ہی وہ بزرگ حضرت بشر حافی کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو یہ بزرگ اللہ والے وہیں پہنچ گئے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے اور بے ہوش پڑا ہے۔ محترم سامعین ناظرین، انہوں نے کہا کہ تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک بہت ہی زیادہ ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا بار کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو باہر چلو، تمہارے نام کوئی اسپیشل پیغام آیا ہے۔ محترم سامعین ناظرین، حضرت بشر نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کی دریافت کرنے پر بزرگ فرمانے لگے کہ میں کسی اور کا پیغام نہیں لایا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں۔ چنانچہ لوگوں کے دریافت کرنے کے بعد جب بزرگوں نے کہا کہ میں کسی اور کا نہیں رب العالمین کا پیغام لایا ہوں، یہ بات جب ان کو بتائی گئی تو وہ جھوم گئے اور فوراً وہاں سے اٹھے اور پیغام حق کو سنا اور سچے دل سے توبہ کی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے حضرت بشر حافی کو ایک بہت بڑا مرتبہ عطا فرما دیا، اور آج دنیا حضرت بشر حافی کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگاتی ہے اور ان کا نام تعظیم کے ساتھ لیتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، لیکن انہوں نے رب العالمین کے نام کی تعظیم کی، رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرما دیا اور قبر میں بھی کامیاب فرما دیا اور ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔
گرامی قدر حضرات، حافی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاؤں کے اندر جوتے نہ ہوں۔ حضرت بشر کا جو نام حافی ہے وہ اس وجہ سے پڑ گیا کہ وہ اکثر مشاہدہ حق میں اتنے جلوہ گر رہتے تھے کہ وہ ننگے پاؤں زمین کے اوپر چلتے تھے، اسی وجہ سے حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر رب تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، ایک گناہ گار شخص کو اتنا بڑا مقام مل گیا۔ تو محترم سامعین ناظرین، اور پھر یہ ان کو انعام ملا کہ اللہ کے مقبول جو ولی تھے، اللہ کے مقبول جو بندے تھے، ان بندوں کی صف کے اندر حضرت بشر کا نام بھی آ گیا۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم اور فضل فرما دیا کہ وہ جس کے لیے دعا کرتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو اسی وقت مقبول و منظور فرما دیتا تھا۔ اگر ہم گناہ گار رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے، اور پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جب ہم موجود ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی برکت سے اور بسم اللہ کی برکت سے اگر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ یقین ہے اور یہ اعتماد ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان دو، ایک آقا کریم علیہ السلام کی برکت سے اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے، ان دو برکتوں کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو مقبول و منظور فرما لے گا۔ تو محترم سامعین ناظرین، جب بھی آپ نماز پڑھیں تو آپ یہ معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر نماز کے ساتھ کم سے کم 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔